بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات چینل دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، انڈیا میں کورونا وائرس کے کیسز میں تیزی سے اضافہ اور اسے قابو کرنے میں حکومت کی ناکامی لوگوں میں مایوسی، بے بسی اور خوف کا احساس پیدا کر رہی ہے۔ بھارت میں کورونا وائرس کے مریضوں میں خطرناک اضافے کے بعد بھارت کے امیر لوگوں نے وہاں سے نکلنے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ مسافروں کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے کرایوں میں ہوش شبہ اضافہ ہوا، جبکہ نجی جہازوں کی مانگ بھی بڑھ گئی ہے۔ یاد رہے کہ متحدہ عرب امارات نے کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے مریضوں کی تعداد کے پیش نظر بھارتی فضائی کمپنی کے داخلے پر پابندی لگا دی ہے، جس کا اطلاق 24 اور 25 اپریل کی درمیانی شب سے ہو چکا ہے۔ اور اس ہوائی سفر کی پابندی لگانے کے بعد بھارتی شہری بہت زیادہ پریشان ہیں، جس کی وجہ سے وہ 2 روز کے اندر ملک چھوڑنے کی تیاری شروع کر رہے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق کورونا کی وجہ سے پوری دنیا میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ بھارت کورونا وائرس کی دوسری لہر سے سب سے زیادہ متاثر ہے۔ کوئی ایسا شہر نہیں ہے جو کہ کورونا سے بچا ہو۔ مہاراشٹر میں کورونا وائرس کے مریضوں میں مسلسل تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومت اور انتظامیہ کورونا کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، لیکن مریضوں کے اعداد و شمار کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ دوستو، یہ تو بھارت میں کورونا وائرس کی صورتحال ہے، لیکن سوشل میڈیا پر بہت ساری ایسی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں جن میں سے اکثر ایسے ہندوؤں کی ہیں جو کہ مسلمانوں سے دعا کروا رہے ہیں کہ اپنے اللہ سے کہیں کہ اس کورونا وائرس کو ختم کر دے۔ ہم تو تھک چکے ہیں اور ہار مان چکے ہیں۔ اور کہیں پر سرعام پولیس اعلان کر رہی ہے جو کہ ہندو ہیں، لیکن ہندو ہونے کے باوجود وہ سرعام یہ اعلان کر رہے ہیں اور مسلمانوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ اپنے اللہ سے دعا کریں کہ وہ اس وبا کو ہم سے دور کر دے۔ اور ساتھ ہی یہ رمضان کے مہینے کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور رمضان میں پڑھی جانے والی نماز یعنی نماز تراویح کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ اس کے وسیلے سے دعا مانگے تاکہ یہ وبا ہم سے دور ہو جائے۔ کہیں پر ہندو پنڈت روڈوں پر کلمہ طیبہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں، جس سے گویا وہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ بے شک اسلام ہی سچا مذہب ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ دوستو، آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو چند ایک ایسے مناظر دکھائیں گے کہ جنہیں دیکھنے کے بعد ہر مسلمان کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا۔ جی ہاں دوستو، کس طرح سے ہندو پنڈت روڈوں پر آ کر کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے ہیں، کس طرح سے پولیس سرعام گلی چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہو کر مسلمانوں سے دعاؤں کی درخواست کر رہی ہے، اور بھارت کی وہ پولیس جو کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتی تھی، کورونا وائرس کے پھیلاؤ کا الزام مسلمانوں پر لگاتی تھی، آج وہ کس طرح سے انہی مسلمانوں کے سامنے سر راہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ دوستو، یہ تمام مناظر آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ دوستو، بھارت میں کورونا وائرس کی دوسری لہر نے تباہی مچا دی ہے۔ کورونا کے بڑھتے مریضوں کی وجہ سے ہسپتالوں میں جگہ کم پڑ گئی ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آکسیجن کا بحران بھی آ گیا ہے۔ ایسے میں دوستو، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسا معجزہ ہوا کہ وہ لوگ جو مسلمانوں پر ظلم و تشدد کرتے تھے، آج سر راہ سڑکوں پر آ کر ہندو پنڈت کلمہ طیبہ پڑھتے نظر آتے ہیں۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے ہندو پنڈت کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں۔ آج وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی بھی گواہی دے رہے ہیں۔ دوستو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور دین اسلام ہی سچا مذہب ہے، اور آخر اللہ تعالیٰ نے وہ حالات پیدا کر ہی دیے کہ جس کے ذریعے سے یہ ہندو پنڈت آج دین اسلام کی حقانیت کو ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اس ویڈیو کلپ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد، جس میں ان کے ساتھ ان کا ہندو پنڈت بھی ہے جو کہ کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے اور اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ واحد اور یکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں۔ اسلام کی صداقت کو سمجھنے کے لیے اس پہلو پر بھی غور کیجیے، جو اس مذہب پر اول ایمان لائے تو آخر ان کی زندگیوں میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ اسلام کی دعوت سب سے پہلے ایسی قوم کے سامنے پیش کی گئی جو جہالت اور ظلم میں حد سے بڑی ہوئی ہے۔ گویا بت پرستی اور ساری دنیا میں جہالت کی استاد
यहाँ पर हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का वो तारीखी मुकालमा भी शामिल करना बेहद मुफीद होगा जो उन्होंने शाह हबशा नजाशी के दरबार में किया था, जिसमें उसने दौरे जहालत का अजीब और मुकम्मल नक्शा खींचा। हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उन महाजरीन में से थे जिन्होंने मक्का से दीन इस्लाम बचाने के लिए हबशा हिजरत की थी कि मुसलमान दूसरे मुल्कों में चैन से सांस ले सकें। इसलिए उन्होंने अपने 2 सफीरों को हदाया और तोहफा के साथ शाह हबशा की तरफ रवाना किया और नजाशी के दरबार में जाकर कहा, बादशाह सलामत, हमारे यहाँ से चंद नौजवान बेदीन होकर आपके मुल्क में आ गए हैं, जिन्होंने अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दिया और आपका मजहब भी कबूल नहीं किया। हम लोगों को उनके सरपरस्तों ने भेजा है कि हम उनको वापस दे आएं, इसलिए उन्हें आप हमें मक्का वापस कर दें। नजाशी ने मुसलमानों को दरबार में बुलाकर पूछा, ये जो कह रही हैं क्या वो सच है? हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसलमानों की तरफ से तकरीर की और कहा, ऐ बादशाह, मुशरिक थे, बुतों को पूजते थे, मुर्दार खाते थे, बदकारी करते थे, पड़ोसियों को सताते थे, भाई भाई पर जुल्म करता था, जोर आवर कमजोरों को खा जाता था। इतने में हम में से एक शख्स पैदा हुआ जिसकी बुजुर्गी, सच्चाई और ईमानदारी से हम वाकिफ थे। उसने हमको सच्चे दीन यानी इस्लाम की दावत दी और बताया कि हम बुतों का पूजना छोड़ दें, सच बोलें, जुल्म से बाज आएं, यतीमों का माल ना खाएं, पड़ोसियों को आराम दें, पाक दामन औरतों पर बदनामी का दाग ना लगाएं, नमाज पढ़ें, रोजे रखें, खैरात करें। हमने उस शख्स को खुदा का पैगंबर माना और उसकी बातों पर अमल किया। उस पर हमारी कौम हमारी दुश्मन हो गई और हम पर जोर डालती है कि हम इस दीन और इस पैगंबर को छोड़कर उस पहली गुमराही में रहें। इस मुकालमे से आपको अंदाजा हो गया होगा उस वक्त समाज और इंसानों की क्या हालत थी। ऐसे माहौल और ऐसे लोगों के सामने इस्लाम पेश किया गया। जब उन्होंने उसे कबूल किया और उसके तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारने लगे तो उनकी जिंदगियों में वो हैरत अंगेज इनकलाब रूनुमा हुआ जिसकी मिसाल पेश करने के लिए दुनिया आजिज है। वही लोग जो बुतों के पुजारी थे एक अकेले अल्लाह के इबादत गुजार बन गए, जो जालिम थे वो मेहरबान बन गए, जो फरेबी थे वो ईमानदार बन गए, जो बखील थे वो सखी हो गए, जो कातिल थे वही दूसरों के दिफा में शहीद होने लगे। जिन मासूम बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था उनकी परवरिश को सरमाया फख्र समझा जाने लगा, उनसे मोहब्बत की जाने लगी, बीवियों को उनका मकाम मिला और इसी तरह से माँ को भी उसका मकाम मिला। तो दोस्तों, आज अगर सूरत हाल को देखा जाए तो भारत में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। कुछ अर्सा पहले तक कोरोना वायरस को फैलाने का मुसलमानों पर इल्जाम लगाया गया, मुसलमानों का जीना हराम किया गया, मसाजिद को बंद किया गया, उनको आजादाना तौर पर इबादत करने की इजाजत न दी गई। और आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो ही हिंदू पंडित और उनके पैरोकार किस तरह से अल्लाह ताला की वहदानियत का ऐलान कर रहे हैं, दीन इस्लाम की हकानियत को मान रहे हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के नबी होने का ऐलान कर रहे हैं। यही हिंदू जो मुसलमानों को इबादत करने से रोकते थे, यही हिंदू पुलिस जो मुसलमानों को पीटती थी, मारती थी, जुल्म और जबर करती थी। इस वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है दोस्तों कि किस तरह से मुसलमान के सामने हिंदुस्तान की ये पुलिस घुटने टेकने पर मजबूर हो गई है और गिड़गिड़ाकर उनसे इस बात की गुजारिश कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि अपने अल्लाह से दुआ करें कि इस वबा से हमें बचा ले। आज वो दिन आ गया है कि ये हिंदू दीन इस्लाम की हकानियत को मानते हुए मुसलमानों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि अल्लाह से दुआ करो। तो दोस्तों, बेशक दीन इस्लाम ही सच्चा मजहब है और यही हमेशा क़यामत तक बुलंद रहेगा। तो दोस्तों, मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में आपकी क्या राय है? इस हवाले से इन तमाम वीडियो क्लिप्स को देखने के बाद आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।